ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. عام طور پہ کئی لوگ ہیں جو یہ بالکل نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں سے اٹھنے کے بعد کرتے کیا تھے. چلیے میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں. اس لیے سوال نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو گرا کے دیکھ رہا ہوں, اس لیے سوال نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھو آپ کے پاس علم نہیں ہے میرے پاس ہے. سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چیز ہے لیکن باوجود چھوٹی ہونے کے لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. چلیے آپ لوگوں سے سوال ہے, جس کو معلوم ہے وہ کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں سے اٹھتے ہی سب سے پہلا کیا کام کرتے تھے؟ سب سے پہلا وضو کرتے تھے, دعا پڑھتے تھے. پرسوں بولا تھا نہیں, اس سے پہلے نہیں معلوم تھا نہیں مسواک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, دیکھیں نیند میں سے اٹھنے کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے گنانے لگا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نیند میں سے اٹھتے تھے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو مل کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باضابطہ حدیث ہے, اگر آپ مسلم صحیح مسلم کی کتاب دیکھیں گے تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند میں سے اٹھتے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو ملتے, نیند کے آثار ختم کرتے, چہرے پر ہاتھ پھیر کر. اللہ اکبر. نیند سے اٹھنے کی سب سے پہلی سنت. اس کے بعد دوسری سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہ ہے دعا. نیند میں سے اٹھنے کے بعد ہم دعا, کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا ہم پڑھا کرتے تھے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فکر آخرت یاد دلانے کے لیے دعا میں بتائیں. ہر روز فکر آخرت معنی کیا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ رات کو سوتے ہیں اور یہ پلاننگ کر کے سوتے ہیں کہ کل صبح اٹھ کر یہ کام کر لیں گے, لیکن وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہوتی ہے. وہ سوئے ہوتے ہیں تو ایسے سوئے ہوتے ہیں کہ پھر نہیں اٹھتے. اسی لیے اللہ کے نبی کیا دعا؟ الحمدللہ الذی, اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے, بعدما اماتنا, موت کے بعد آپ نے زندگی دے دی. یہ چھوٹی موت ہے نا, نیند, انسان مرے جیسا ہوتا ہے, موت کے بعد زندگی دے دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, مولا یہ تو موت کے بعد آپ زندگی دے دیے لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب آپ کے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. یہ دعا ہے اللہ کے نبی جو پڑھا کرتے تھے نیند میں سے اٹھنے کے بعد. تیسری سنت ہے نیند میں سے اٹھنے کے بعد کی, وہ ہے مسواک کرنا. مسواک کرنا. ہم لاسٹ سنڈے جو سیشن لیے تھے نا کہ بھولی ہوئی سنتیں, جو سنتیں بھول گئے لوگ, ان میں سے یہ ایک سنت تھی کہ مسواک کرنے کی سنت. عام طور پہ لوگ ذہن میں بھی نہیں ہے لوگوں کے مسواک کی سنت, جو اللہ کے نبی سو کر اٹھتے تھے مسواک کی سنت کیا کرتے تھے. اس کے بعد چوتھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب تم سو کر اٹھو تو 3 دفعہ اپنی ناک کو جھاڑ لو, صاف کر لو, کیونکہ شیطان تمہاری ناک کی نتنوں میں رات بسر کرتا ہے. کیا کرنا ہے نیند میں سے اٹھنے کے بعد؟ چوتھی سنت, اپنی ناک صاف کرنا, ناک صاف کر لینا. کیوں؟ شیطان اس میں رات بسر کرتا ہے. دیکھیے آپ جب آپ فجر کو اٹھتے ہیں نا تو آپ کی تھوڑی نیند اشار ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ اچانک نہیں اٹھ جاتے, تھوڑی نیند اشار ہوتی ہے. اگر آپ تبھی نہیں اٹھ گئے, آپ کہیں گے کہ بھائی 2 منٹ سے اٹھ جاؤں گا, تو وہ شیطان آپ کے پاس ہی, آپ کے ناک بھی نہ سفر بسر کر رہا ہے رات, اسے معلوم ہے ابھی آپ اٹھنے والے ہیں, آپ کو سلا دے گا. لہذا کرنا کیا ہے, جیسے ہی نیند میں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہاتھ پر, منہ پر ہاتھ ملیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ دعا پڑھیں گے, مسواک کریں گے اور ناک صاف کریں گے. اور 5ویں سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی شخص بھی نیند سے جاگے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف دھو لے. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف دھو لو, نہ جانے تمہارا ہاتھ رات میں کہاں گزرا ہوگا, کہاں بسر کرا ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کل کتنی سنتیں ہوئی بھائی؟ 5. نیند میں سے اٹھنے کے بعد کتنی؟ یہ 5 سنتیں. نمبر 1
چہرے پر ہاتھ پھیرنا، آنکھ ملنا، نیند کے آثار کو دور کرنا۔ نمبر 2 دعا پڑھنا۔ نمبر 3 مسواک کرنا۔ نمبر 4 ناک صاف کرنا، جھاڑنا۔ نمبر 5 دونوں ہاتھوں کو صاف دھونا۔ یہ 5 سنتیں۔ دیکھیے آپ کتنا وقت لگیں گا یہ ساری سنتیں ہوئے تک؟ کتنا؟ آدھا گھنٹہ نہیں جناب، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور آپ کو 5 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ سنت سمجھ کر وہ عمل کیے جائیں۔